خاموشی کا عہد۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خاموشی کتنی اونچی آواز میں چیخ سکتی ہے؟ اسما کو سمجھایا گیا تھا کہ اس کا دولہا بس خاموش ہے، ایک حادثے کا شکار، مگر نکاح کی رات جب اس نے اپنا دروازہ اس کے سامنے بند کیا تو اسما نے محسوس کیا کہ یہ خاموشی کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک قید ہے، ایک ایسی قید جو 15 سال پہلے ایک رات بندی تھی، جب ایک لڑکے نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، ایک بوڑھے آدمی کی دھمکی بھری نظر، اب خاندان کی عزت اس کے منہ پر بہرماں تھی، مگر آسما نے ایک وعدہ کیا ہے، تم نے سچ کے لیے اپنی آواز قربان کی، اب میں تمہاری آواز مانوں گی۔ یہ محبت کی کہانی نہیں، یہ خاموشی کے خلاف ایک جنگ ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب ایک عورت فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خاندان کے گہرے ترین راز کو اکھاڑ پھینکے گی، چاہے اس کی قیمت اسے اپنا کو سب کچھ ہی کیوں نہ چکانا پڑے۔ اب صرف ایک ہی سوال ہے، کیا سچ کو ہمیشہ کے لیے دبا دینا چاہیے؟ اور زید ایک کھلی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے، نئے صبح کی روشنی ان کے چہروں پر، یا پھر وہ کبھی نہ کبھی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ وہ دولہا جو میری طرف نہیں دیکھتا تھا، میرے ہاتھ مہندی سے سجے تھے جیسے سرخ پتوں سے بنی ہوئی کہانی۔ جولائی کی اس گرم رات میں میں اپنے دولہے زید کے ساتھ نکاح کے کمرے میں بیٹھی تھی، سارے رشتے دار مسکرا رہے تھے، لیکن زید کا چہرہ ایک پتھر کے بت کی طرح ساکت تھا، اس کی آنکھیں میری طرف نہیں تھی، وہ کسی دور دراز نقطے پر ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ خاندان والوں نے بتایا تھا کہ زید بچپن میں ایک شدید حادثے سے گزرا تھا جس نے اس کی سماعت چھین لی تھی اور وہ مکمل طور پر خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے جواب دیا، ہاں، مگر میرے دل نے ایک سوال پوچھا، کیا میں واقعی اس شخص کو قبول کر رہی ہوں یا صرف اس کے پردے میں چھپے راز کو؟ رات کے پہلے پہر زید نے میرے کمرے کا دروازہ میرے سامنے بند کر دیا، میں اپنی چاندی کی چوڑیوں کی آواز سنتی رہی جو خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اس رات میں نے سوچا، کیا میری شادی ایک راز سے ہوئی ہے؟ پرانے فرموں میں بند چیخیں۔ ایک ہفتے بعد جب میں گھر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے ایک پرانا البم ملا، زید کے بچپن کی تصویریں تھیں، مسکراتا ہوا، دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوا۔ پھر اچانک تصویریں رک گئی، 15 سال پہلے کی ایک بلیک ڈاٹڈ تصویر میں زید کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو آج ہے۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا جب مجھے البم کے آخر میں ایک کٹی ہوئی اخبار کی خبر ملی، مرحوم تاجر کے گھر ڈھکی گواہ خاموش۔ تاخیر وہی تھی جب زید کی تصویر رک گئی تھی۔ رات کو میں نے زید کے اسٹڈ روم کی الماری میں ہلکی سی جھانک مارنے کی جرات کی، ایک پرانی فائل ملی جس پر لکھا تھا فیملی کنسرنمنٹ 2008۔ اندر کاغذات تھے جن پر خاندان کے بزرگوں کے دستخط تھے، ایک معاہدہ جس میں لکھا تھا زید بن عمر اس بات پر رضامند ہے کہ وہ اپنی سماعت کو بولنے کی صلاحیت کو حادثے کا نتیجہ بتائے گا اور گواہی میں دیے گئے امتناع کو بتائے گا۔ وہ دیکھ چکا تھا، وہ اس نے کچھ ایسا دیکھا تھا جسے خاندان چھپانا چاہتا تھا، کانٹوں بھری غلطی کی حقیقت۔ فائل میں موجود خطوں سے کہانی مکمل ہوئی۔ اس رات رکھتی نہیں ہوئی تھی۔ زید کے والد کے سخت گہر بھائی نے، جسے خاندان میں چچا جان کہا جاتا تھا، ایک سودے بازی کے جھگڑے میں اپنے ہی بھائی زید کے والد کو مار ڈالا تھا۔ 15 سال زید اپنے کمرے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے چیخنا چاہا مگر اس کا گلا بند ہو گیا تھا۔ پولیس آئی تو چچا جان اور دیگر رشتہ داروں نے اسے باہر کے ڈاکٹروں کا کام بتا دیا، مگر زید جانتا تھا جب اس نے حقیقت بتانے کی دھمکی سنی تو نہیں بتا سکا۔ اس کی ماں کو مالی تحفظ ملے گا یا پھر سچ بولنے اور دیکھیں کہ اس کی بہن کی زندگی کیسے تباہ ہو جاتی ہے۔ زید نے خاموشی چیخی، اس کی خاموشی کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک قربانی تھی، ایک خاندانی عزت کے بت کے آگے دی گئی قربانی۔ اشاروں کی زبان، دل کی باتیں۔ اگلے دن میں نے زید کو اس کے اسٹڈی روم میں بیٹھے پایا، میں نے اس کی فائل اس کے سامنے رکھ دی، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں جیسے سالوں پرانی درد کو دیکھنے سے ڈر رہا ہو۔ میں نے قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ زید نے حیرت سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس نے قلم سنبھالا اور لکھا، تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں نے جواب لکھا،
کیونکہ تم نے سچ کے لیے اپنی آواز قربان کی، اب میں تمہاری آواز بنوں گی۔ اگلے ہفتے ہماری ایک نئی زبان بننے لگی، اشارے، لکھی ہوئی باتیں، کچھ آنکھوں کی زبانی۔ زید نے بتایا کہ کس طرح وہ بار بار اس کے خوابوں میں آتی ہے۔ میں نے اسے اپنی ڈائری دی جس میں میں نے اپنے تنہا پن کے دن لکھے تھے۔ وہ پہلی بار مسکرایا، دوسرے کے زخموں کو پہچاننے لگے تھے۔ خاموشی کا لمحہ ٹوٹا، سچ کی صبح ہوئی۔ چچا جان کو شک ہونے لگا کہ شام وہ اچانک ہمارے گھر آ گئے۔ تم لوگوں نے بہت قریب ہو لیا ہے۔ انہوں نے زید کو گھٹتے ہوئے دیکھا۔ یاد رکھو ہمارا معاہدہ اب بھی قائم ہے۔ زید کانپنے لگا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا فون چھپا کر ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ جب میں نے چچا جان سے پوچھا آپ کو ڈر ہے کہ زید بول پائے گا ہے نا، تب زید کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ٹیبلٹ نکالا جس کی آواز بلند تھی۔ اس نے لکھا ہوا پیغام پڑھا۔ 15 سال ہو گئے میں نے اپنی آواز، اپنے باپ کو عزت سے دفنانے کا حق، سب کچھ تمہاری عزت کے لیے قربان کر دیا۔ اب بس کرو، میری بیوی میری آواز ہے اور یہ آواز اب خاموش نہیں رہے گی۔ پھر اس نے فون سے وہ ریکارڈنگ چلا دی جو میں نے بنائی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔